بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ حدیث نمبر 117 وعن عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ قال ان نفرا من بنی عذرة ثلاثة اتوا النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسلموا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يكفينيهم قال طلحة انا فكانوا عنده فبعث النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعثا فخرج فيه احدهم فاستشهد ثم بعث بعثا فخرج فيه الآخر فاستشهد ثم مات الثالث على فراشه قال طلحة فرأيت هؤلاء الثلاثة في الجنة ورأيت الميت على فراشه أمامهم والذي استشهد آخرا يليه وأولهم يليه فدخلني من ذلك فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال وما أنكرت من ذلك ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتکبیرہ وتہلیلہ۔ ترجمہ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ بنی عذرہ کے 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کیا اور بنیت مجاہدہ ٹھہرنے کا ارادہ کیا، اور وہ فقر و فاقہ والے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کون ہے جو ان کی خبرگیری سے مجھ کو آگاہ کرے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں ان کی خبرگیری کروں گا۔ وہ تینوں آدمی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، ان تینوں میں سے ایک شخص اس لشکر میں گیا اور شہید ہوا۔ پھر ایک اور لشکر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا، اس میں دوسرا شخص گیا اور شہید ہوا۔ پھر تیسرا شخص اپنے بستر پر مر گیا۔ راوی کا بیان ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ان تینوں کو خواب میں جنت کے اندر دیکھا۔ جو شخص بستر پر مرا تھا وہ سب سے آگے تھا، اور جو دوسرے لشکر میں شہید ہوا وہ اس کے پیچھے تھا، اور جو سب سے پہلا شخص جو پہلے لشکر میں شہید ہوا تھا سب سے آخر میں تھا۔ میرے دل میں اس سے شبہ پیدا ہوا اور اس کا ذکر میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور ان میں سے تو نے کس چیز کا انکار کیا، یعنی ان میں سے کون سی ایسی بات تجھ کو نظر آئی جو شبہ اور انکار کا باعث ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مسلمان سے زیادہ بہتر کوئی شخص نہیں ہے جس نے اسلام میں زیادہ عمر پائی اور اس کو زیادہ تسبیح و تکبیر و تحلیل کا موقع ملا۔ تشریح اس حدیث کا مطلب وہی ہے جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے حدیث خالد بن ولید میں، یعنی دوسرا شخص جو شہید تو نہ تھا مگر وہ مرابط تھا، یعنی سرحد کا نگہبان، اور شہید ہونے کی نیت رکھتا تھا تو اپنی نیت کا ثواب شہادت بھی ملا، اور جتنے دن زندہ رہا ان دنوں کے نیک اعمال کا ثواب الگ ملا، اس لیے یہ افضل رہا سابق سے۔ حدیث نمبر 118 وعن محمد بن ابی عمیرۃ وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان عبدا لو خر على وجهه من يوم ولد الى ان يموت هرما في طاعة الله لحقره في ذلك اليوم ولود انه رد الى الدنيا كيما يزداد من الاجر والثواب رواه احمد۔ ترجمہ حضرت محمد بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی بندہ پیدائش کے دن سے بوڑھا ہو کر مرنے تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں سرنگو رہے تو وہ البتہ اپنی اس عبادت و اطاعت کو قیامت کے دن حقیقی خیال کرے گا اور یہ آرزو کرے گا کہ اس کو پھر دنیا میں واپس کر دیا جائے تاکہ اس کا اجر و ثواب زیادہ ہو جائے۔ تشریح یعنی جب اپنی عبادتوں کا ثواب اور انعام اپنے رب کی طرف سے دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ اور زیادہ عبادت کے لیے دوبارہ زندگی عطا فرما کر پھر دنیا میں بھیج دیا جائے۔